آداب ناظرین، آپ کو ہمارے ہیروز پر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اخلاق سالک میرا نام ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازع کے حوالے سے۔ اس پہ بات کرنے سے پہلے اس کے پس منظر جاننا بہت ضروری ہے، اور پھر اس کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں خطے کے اوپر اور یہ دونوں علاقوں کے عوام کے اوپر۔ اس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ بات کریں، لیکن سب سے پہلے پس منظر کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں، اور اس کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے جاننا ضروری ہے۔ اس کا پس منظر ایک بہت وسیع ہے، لیکن میں آپ کو مختصر اور بریف جو ہے اس کے اوپر بتاتا ہوں۔ جو سب سے پہلے بڑا متنازع کی وجہ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ہوا ہے ہمیشہ سے، وہ رہا ہے یہاں پہ ڈیوڈ لائن کا مسئلہ۔ اس کو افغانستان جو ہے وہ متنازع جو ہے وہ قرار دیتا ہے، اور پاکستان اس کو جو ہے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ قرار دیتا ہے۔ اس کے اوپر دونوں کے جو ہے وہ شروع سے ہی متنازع جو ہے وہ تنازع چلتا آ رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دہشت گردی کا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ یہ تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ پاکستان نے کس طرح سے افغان رشیا وار کے اندر جو ہے وہ سارا لڑا کر پاکستان میں 60 لاکھ آج تک افغانیوں کو پاکستان باقاعدہ اپنی شہریت بھی دے چکا ہے۔ لیکن تمام کے باوجود اس میں بہت لمبی ایک ہسٹری ہے، لیکن ہم نے اس کا پس منظر جو بتایا آپ کو، اور دہشت گردی کے حوالے سے جو تنازع ہے وہ کھڑا ہوا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان جو ہے اب جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان باقاعدہ جھڑپوں تک اور یہ شدت اختیار کر گیا یہ سارا تنازع۔ اس کی وجہ سب سے بڑی کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی اور اس طرح کے دوسرے دہشت گرد عناصر ہیں، ان کی تمام جو وہاں پر موجود ہے کیمپس موجود ہیں افغانستان کے اندر، اور پاکستان اسی وجہ سے فضائی جھڑپیں بھی کی ہے۔ پاکستان نے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سے سخت اسٹک پہلی دفعہ پاکستان نے اندر جا کے جسے کہتے ہیں گھس کر پاکستان نے اس کے اوپر ایکشن لیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ افغانستان کو برا بھی لگا، اور انہوں نے اس کو کہا کہ یہ ہماری خود مختاری کے جو ہے نا خلاف ہے۔ اس کے اوپر جوابی کارروائی بھی ہوئی، اور پھر وہاں پر آپ کو پتہ ہے افغانستان کے بہت سی چوکیوں کو بھی تباہ کیا۔ جو اطلاعات ہم تک پہنچتی ہے وہ صدقہ یہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جانی اور مالی نقصان کی جو ہے وہ تمام سچویشن بھی یہاں پیدا ہوئی، اور مختلف ذرائع کے مطابق وہاں پر جو ہے وہ بہت سے پاکستان کا ایک ٹی ٹی پی کا جو سربراہ مانا جاتا ہے وہ ان فضائی جھڑپوں کے اندر جو ہے وہ مارا گیا ہے، اور پاکستان کو یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا رائٹ آف ڈیفینس ہے کہ جہاں سے اس کی اس طرح کے عناصر آئیں گے پاکستان کی دفاع رکھتا ہے۔ لیکن جب بھی افغانستان یہ سمجھتا ہے اس کا جو ہے وہ اس کی خود مختاری کے اوپر یہ حملہ ہے، لیکن خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سرحد پار کارروائیوں افغان خود مختاری خلاف ورزی کے زمرے میں آ سکتی ہیں، لیکن پاکستان اس کے لیے یہ پاکستان کے پاس ٹھوس ثبوت ہے کہ پاکستان وہاں سے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے جو ہے وہ سرگرمیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے پاکستان اس کو جو ہے وہ اپنا اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان یہ ثبوت دے سکتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے انسانی اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں، انسانی اور معاشی اثرات اس کے امپیکٹ ہوں گے۔ جب ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ معیشت کے اوپر بھی اثرات دونوں طرح میں پڑتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہوگا جھڑپوں کے بعد دونوں طرح میں جو سرحدی راستے وہ بند ہو جائیں گے، پاکستان اور چمن بارڈر جو ہے وہ تمام جو وہ بند ہے، ابھی تک بھی بند ہے، جس کی وجہ سے بہت سی مشکلات ہیں، تاجروں کو مشکلات ہیں، اور اس کے اوپر اکنامیکل مقامی آبادی کو اس کے مسائل جو ہیں، روزمرہ کی سرگرمیاں جو ہیں وہ معطل ہو جاتی ہے۔ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے معاشی طور پر بھی، اور اس کے انسانی آبادی کے اوپر بہت سے امپیکٹ پڑتے ہیں۔ اس سے کشیدگی میں اضافے کا خطرہ بھی ہے۔ اگر پاکستان جو وہ مسلسل اس بات کی بات کرتا آ رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر افغانستان کوئی بھی ایک ہم نے کو کہا ہے وہ نہیں اختیار کر رہا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان اور اس کے اندر جو دہشت گردی کے عناصر موجود ہے، تو پاکستان اس کے اوپر جو ہے وہ پہلے سے عدم استحکام کا آپ کو پتہ ہے، افغانستان جو ہے وہ مزید عدم استحکام کے اندر جا سکتا ہے، اور دہشت گردی کی مزید سر بھی اٹھا سکتا ہے پاکستان کے اندر کاروائیاں کر کے۔ سفارتی کوششیں جو ہیں اس کا حل تجویز کیا جا سکتے ہیں کہ سفارتی سطح پر اس کو سعودی عرب ہے، اس کے اندر قطر ہے، چین ہے، یہ وہ ممالک ہیں کہ جو دونوں ممالک کے درمیان ایک سفارتی تحمل کو انہوں نے مذاکرات کے مشرط دی ہے، لیکن یہ ایک کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ادروائز جو اس کے اوپر جائنٹ بارڈر جو مانیٹرنگ ہے وہ بھی اس کے اوپر ایک لاہ عمل اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جو سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا جاری ہے، اطلاعات ہیں کہ جنگ شروع ہو گئی ہے، تو یہ میڈیا رپورٹس بھی بڑے منفی جو ہے وہ استاد مرتب کر سکتی ہے، مبالغہ اور آئی ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام نتیجہ جو ہے وہ آخر کار اس کو سفارتکاری کے اوپر آ کے ختم ہونا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کانفیڈنس ہے دونوں ملکوں کا وہ بلڈ کیا جائے، جس سے دونوں ممالک کے اندر جو غلط فہمی ہے اس کو دور کر کے اس کا حل نکالا جائے، ادروائز اس سے جو ہے وہ دوسرے دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
اور اس کے اندر جو ہے وہ سعودی عرب، میں نے پہلے کہا کہ قطر اور ایسے ممالک کو جو ہے کردار ادا کرنا ہوگا، ادروائز یہ خطے کے لیے، نہ صرف دونوں ممالک، پورے خطے کے لیے جو ہے وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو مزید اس کے بارے میں کیا معلومات چاہیے، وہ آپ ہمیں بتائیں گے، ہم آپ کو اس کے حوالے سے معلومات مہیا کریں گے۔ تو کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے خیالات کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اپنا شہر کا نام ضرور لکھیے گا، ہمیں رہے گا آپ کی فیڈ بیک کا انتظار۔